بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف کو ان دنوں اپنی رہائش گاہ ویران سی لگ رہی تھی۔ ان کی بیوی آسنات اپنے والدین سے ملنے کے لیے بیلیو پلس گئی ہوئی تھی۔ بے شک انہوں نے ہی اسے جانے پر رضامند کیا تھا، لیکن بیوی بچوں کے بغیر یوں لگتا تھا جیسے دن گزرنے کے ہی نہیں تھے۔ ان کو گھر سے گئے صرف 4 ہی ہفتے ہوئے تھے، ابھی ایک اور ہفتہ ان کے بغیر ہی گزارا کرنا تھا۔ آج عام تعطیل تھی، ایک دیوتا کا تہوار تھا۔ حضرت یوسف نے اس خلا کو گھر کی مصروفیت سے پر کرنا چاہا، لیکن ان کا دل کسی کام میں بھی نہ لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے اپنے بنگلے میں گھومنے لگے، ان کے پاؤں دبیز قالین میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ان کے نتنوں کو معطر کر دیا۔ پورے گھر میں بڑے کرینے سے گلدان سجے ہوئے تھے۔ ایک موسیقار نہایت سریلی دھن بجا رہا تھا، لیکن وہ بھی ان پر بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ آخر کار آرام، جو ان کا قابل اعتماد غلام اور گھر کا منتظم تھا، ان کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ آرام، ذرا ٹھہرو، میرے بیوی بچوں کی کوئی خبر؟ وہ کب تک لوٹ رہے ہیں؟ آرام کی نگاہیں اپنے مالک کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ نہیں میرے آقا، خدا نے چاہا تو وہ جلد ہی صحیح سلامت لوٹ آئیں گے۔ سارے ملازم اپنی رحم دل مالکہ اور بچوں کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے۔ حاکم مصر کا گھرانہ ان میں سے تھا جہاں گھر کے ہر فرد کو محبت ملتی تھی۔ آرام نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرے آقا، ہو سکتا ہے ہماری مالکہ وقت سے پہلے ہی آ جائیں۔ عموماً وہ گھر سے زیادہ عرصہ باہر نہیں رہ سکتی۔ جب حضرت یوسف اپنے پرائیویٹ کمرے کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگے تو ان کے خیالات کا دھارا شمعون کی طرف بہہ نکلا۔ وہ ابھی تک اس سرکاری قید خانے میں بندھا پڑا تھا جہاں انہوں نے خود کئی اذیت ناک سال گزارے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ شمعون پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ خدا کی آواز سن رہا ہوگا یا نہیں؟ کیا اس کی توبہ تک نوبت پہنچ گئی ہے؟ پھر حضرت یوسف کا ذہن دوسرے بھائیوں کی طرف مڑ گیا جو کنعان کے لمبے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ کیا وہ بنی مین کو لے کر لوٹ کر آئیں گے؟ ان کا باپ ایک اور اذیت ناک دور سے گزر رہا ہوگا۔ کاش وہ انہیں جلد مل سکیں۔ اپنی خوابگاہ میں جا کر حضرت یوسف دعا میں اتنے جھک گئے کہ ان کا ماتھا زمین سے جا لگا۔ اے میرے باپ دادا کی خدا، میرے بھائیوں کی واپسی کا دن جلد لا۔ میرا دل بنی مین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میرے باپ کو توفیق عطا کر کہ وہ اسے ان کے ساتھ آنے کی اجازت دے دے۔ اے قادر مطلق خدا، میرے باپ کو اتنی زندگی عنایت کر کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو وعدہ تو نے اپنی محبت میں اس کے ساتھ کیے تھے، انہیں تو نے کمال وفاداری سے پورا کیا ہے۔ حضرت یوسف کافی دیر تک دعا میں جھکے رہے۔ انہیں خدا کی حضوری میں بڑی تسلی اور حوصلہ ملا۔ آخر کار وہ اٹھے اور جھروکے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ فوارے کی خوشگوار رم جھم دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کے اثر کو زائل کرنے پر کمر بستہ تھی۔ حضرت یوسف کے دل میں خواہش ابھری کہ کاش وہ بھی ایک فوارہ ہوتے، ایک ایسا ظرف جس میں سے خدا کا روح دوسروں تک پہنچ پاتا، خاص طور پر مصریوں تک، ان کے بھائیوں تک، تاکہ وہ ان کے لیے برکت کا باعث ہوتا۔ کیا واقعی وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ ابھی تک ان کی نظروں میں وہ منظر سمایا ہوا تھا جب بھائیوں نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھوں بیچ کر رقم وصول کی، صرف 20 روپے۔ حضرت یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب انہوں نے سب کے سامنے شمعون کی منتیں کی تھیں۔ ان کے بھائیوں نے دانت کچکچاتے ہوئے آپس میں کہنا شروع کیا تھا، ہم نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا اس کا نتیجہ اب بھگت رہے ہیں۔ جب وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا تو کتنی سخت اذیت میں تھا، پھر بھی ہم نے اس کی ایک نہ سنی۔ روبن ان پر برس پڑا، میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، لیکن تم میری کہاں سنتے تھے؟ وہ اب ہمیں اس کی موت کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ جو کچھ حضرت یوسف ان کی زبانی سن رہے تھے، ان باتوں نے انہیں یہاں تک دل گرفتہ کر دیا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر علیحدہ کمرے میں چلے گئے۔ عرصہ پہلے جو دہشت ان پر طاری تھی، اس کی یاد سے حضرت یوسف اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ان کا پورا وجود کانپنے لگا، لیکن یہ آنسو
خوشی کے آنسو بھی تھے، کیونکہ ایک بات تو ان پر واضح ہو چکی تھی کہ خدا بھائیوں کے دلوں میں کام کر رہا ہے۔ حضرت یوسف کا دل اپنے بھائیوں میں ہی اٹکا تھا۔ انہوں نے حکم دیا ان کے بورے غلے سے بھر دیے جائیں اور رقم ان بوروں ہی میں واپس رکھ دی جائے۔ انہیں سفر کے لیے اناج مہیا کیا گیا تھا۔ ہوا کے گرم جھونکوں سے کھجور کے درخت سرسرا رہے تھے۔ حضرت یوسف بے حس و حرکت کھڑے بظاہر بڑے غور سے اس آواز کو سن رہے تھے، لیکن دراصل اس سرسراہٹ میں انہیں ایک اور آواز سنائی دے رہی تھی، پہیوں کی چڑچڑاہٹ اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، جو اب قریب آتے آگے خاصی بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف کا گمان درست تھا، ان کے بیوی بچے گھر لوٹ آئے تھے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔